تو میرے بھائیوں، یہ اس قسم کے غلط نظریات اور غلط عقائد ہم اپنے ذہن و دماغ سے نکالیں۔ کوئی مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں منحوس نہیں ہے۔ نحوست آ سکتی ہے آدمی کی بدعملی کی بنیاد پر، نحوست آ سکتی ہے آدمی کی گناہوں کی بنیاد پر، نحوست آ سکتی ہے آدمی کے غلط نظریات کی بنیاد پر، نحوست آ سکتی ہے آدمی کے غلط عقائد کی بنیاد پر، نحوست آ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بدگمان ہونے کی بنیاد پر، نحوست آ سکتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر یقین نہ ہونے کی بنیاد پر، نحوست آ سکتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں شکوک اور شبہات ہونے کی بنیاد پر، ورنہ تو اسلام میں کوئی موقع، کوئی جگہ اور کوئی ایسا وقت ہے ہی نہیں کہ جس کو نحوست سے تعبیر کیا جائے۔ لہذا یہ ہمارے معاشرے میں جتنا بھی چل پڑا ہے، خاص طور پر اس ماہ سفر کے متعلق، خاص طور پر اس ماہ سفر کے متعلق، اس لیے ہمارے یہاں اس کو کوئی سفر سے نہیں جانتا ہے، عوام تو جانتے ہی نہیں ہے کہ سفر کیا ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں 13 تیزی کا مہینہ۔ کیا کہتے ہیں؟ 13 تیزی کا مہینہ۔ اور اس کا 13 تیزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع کے جو 13 دن ہیں وہ بڑی تیزی والے ہیں، شروع کے جو 13 دن ہیں وہ بڑی تیزی والے ہیں، اور ان میں بلائیں، مصیبتیں، آفتیں یہ نازل ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 13 تیزی کا مہینہ ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر بلائیں اور مصیبتیں نازل ہو بھی رہی ہیں تو وہ اس وجہ سے نازل ہو رہی ہے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ مہینوں ہو گئے کسی نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، عام نمازوں کا اہتمام نہیں ہے۔ تو یہ سب ہماری بدعملی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نحوستیں پیدا ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں رکھی ہے، کبھی نہیں رکھی ہے۔ اس لیے جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے ذہن و دماغ میں اب تک یہ بات تھی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنا ہے، اس مہینے میں کاروبار بھی شروع نہیں کرتے ہیں، تو روزے رکھ لو نا بھائی، پھر سفر کا پورا مہینہ روزے رکھ لو، بس کچھ بھی نہ کھانا نہ پینا نہ کاروبار شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنا ہے، منحوس مہینہ ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے تو ابھی اسی وقت اس عقیدے کو درست کر لے، اس لیے کہ یہ اس عقیدے کا تعلق اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں سے کسی بھی مسلک میں نہیں ہے، کسی بھی مسلک میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ شیعوں اگر رکھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس گراؤنڈ سے باہر نکالنا پڑے گا اور شیعوں کی ٹولی میں جا کر بیٹھنا پڑے گا۔ شیعوں کے عقیدے ہیں یہ۔ اگر شیعہ لوگ اس طرح کہتے ہیں تو چونکہ ان کے مولاناؤں نے، ان کے ملاؤں نے ان کو ایسا بتلایا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ عقیدے بنا رکھے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ سب لکھا ہوا ہے۔ شیعوں کے علاوہ کسی بھی مسلک کی کتابوں میں یہ سب باتیں نہیں ملتی ہیں کہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، نہ علماء دیوبند کی کتابوں میں ملتی ہے اور نہ ہی علماء بریلوی کی کتابوں میں بھی نہیں ملتی ہے۔ بریلوی علماء کی کتابوں میں بھی یہ باتیں نہیں ملتی ہیں، تو نہ ان کی کتابوں میں ہے نہ ان کی کتابوں میں ہے۔ پھر ہمارے یہ نظریات کیسے آ گئے؟ شیعوں کی مناسبت کی وجہ سے۔ اس لیے اگر ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے تو آج ابھی اسی وقت یہ عقیدہ درست کر لیں کہ ہماری نظر میں سفر کا منحوس ہونا یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے کی جو تاثیر رکھی ہے وہ ہر حال میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں بنایا ہے۔ کسی بھی مہینے میں اسپیشلی اللہ نے کسی مہینے کو بلاؤں کا مہینہ نہیں بنایا ہے، اور شادی بیاہ کرنا کسی بھی مہینے میں منحوس نہیں ہوتا ہے، کسی بھی دن میں منحوس نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیلنڈر والے بہت سارے اتکرمن کر دیتے ہیں، وہ لکھتے ہیں قمر در عقرب، لوگوں کے فون آتے ہیں کہ حضرت یہ قمر در عقرب کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہو؟ لوگ بتاتے ہیں وہ ہم کو کسی نے بتایا، دادا بتا رہے تھے کہ اس دن شادی نہیں کرنا ہے ورنہ منحوس ہوتا ہے۔ یہ کوئی بات ہوئی یار؟
کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن شادی کرنا نحوست کا باعث ہوتا ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی مہینے، پورے 12 مہینوں میں سے کسی بھی دن، کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن شادی کی تاریخ لی جا سکتی ہے۔ اللہ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا، یہ ہمارے غلط نظریات نے ان میں نحوست ڈال دیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔